بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1592 ہے اور آج سورۃ الروم کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 8۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، ما خلق اللہ، کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما، اور جو کچھ، بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک وقت مقرر کے لیے، وَإِنَّ، اور بلا شبہ، کثیرا من الناس، بہت سے لوگ، بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات کے، لکافرون، البتہ کافر ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا ان لوگوں نے اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ دوسری بات، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بالکل درستگی کے ساتھ پیدا فرمایا۔ تیسری بات، ایک متعین مدت تک کے لیے پیدا کیا۔ چوتھی بات، یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں وہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے اللہ بارش کے ذریعے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس سے کھیتی نکالتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر یہ باتیں تم کو سمجھ میں نہیں آتی رب ذوالجلال کی قدرت کو سمجھنے کے لیے، تو پھر اپنے آپ ہی میں تم غور کرو، اپنی ذات میں غور کرو کہ تم کیسے پیدا کیے گئے ہو، اللہ نے تمہیں کس طرح پیدا کیا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 تا 14، یہ آیتیں سنیے کہ رب ذوالجلال نے کس طرح انسان کو پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، مادر رحم میں۔ پھر اس کے بعد ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے کو، اللہ فرما رہے ہیں، ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ انسان اگر اپنی اس پیدائش کے ہر مرحلے پر غور کرے گا کہ کس طرح پروردگار نے ایک معمولی سے ایک ناپاک قطرے کے ذریعے ایک پاکیزہ انسان کو وجود میں لایا، کس طرح اس کو ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، ایک خون کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس میں ہڈیاں ڈال دیں، پھر اس میں ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اور پھر اس کے اندر روح ڈالی، پھر اس کو ایک انسان، چلتا پھرتا انسان بنا دیا، جبکہ اس انسان کا نام و نشان باقی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے مختلف مراحل سے گزار کر یعنی نطفے کو خون کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، پھر اس خون کو ایک بوٹی کی شکل دی، پھر اس سے ہڈی بنی، پھر اس ہڈی پر گوشت چڑھا دیا، یہ جو تفصیل بیان کی گئی ہے، پھر اس سے ایک جاندار شکل کی انسان میں وجود بخشا، پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ اعزاز بخشا کہ ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا۔ تفصیل بتا دی گئی۔ اگر وہ انسان کی پیدائش کی ان مرحلوں پر ہی غور کرے
تو پھر انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے اور اللہ کی قدرت کو یہ لوگ پہچان لیتے اور انہیں یقین ہو جاتا کہ جس ذات نے انہیں عدم سے وجود میں لایا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر وہ اس قادر مطلق کے دربار میں حاضر ہوں گے تو وہ انہیں ان کے جرموں کی سزا اور ان کے نیک اعمال کی جزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ آسمان اور زمین دیکھ رہے ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کوئی جھول، کوئی نقص نہیں ہے، وہ ایک مکمل اور درست تعمیر ہے جس کو رب ذوالجلال نے آسمان کو بغیر ستون کے بنایا اور اتنی زمین کو پھیلا دیا۔ یہ رب ذوالجلال کی تعمیر ہے۔ ایسا نہیں کیا کہ آسمان کو نیچے بنا دیا، زمین کو اوپر بنا دیا، بلکہ جس کو جہاں اور جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسا ہی اس نے اس کو بنا دیا۔ افسوس اے انسانوں، تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی۔ اور رب ذوالجلال نے جو کچھ بنایا ہے اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، جب اس کا وہ وقت مقرر ختم ہو جائے گا تو اسے فنا کر دیا جائے گا، کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی، اور اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر رب ذوالجلال کی ذات۔ سورۃ الرحمن کی میں بھی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، کل من علیہا فان، روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہو جائیں گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو ذوالجلال والاکرام ہے۔ جلال، ذوالجلال والاکرام، پروردگار، ایک ہی چیز، ایک ہی ذات باقی رہے گی۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنے وجود کے بارے میں غور کرو، آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں جان کر بھی بعض لوگ ایسے جاہل اور بے وقوف اور نہ سمجھ ہیں کہ وہ اللہ سے کل قیامت کے دن ملاقات کا انکار کرتے ہیں، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، ہم اس دنیا کے ہیں یہیں رہ جائیں گے۔ ان جیسے لوگوں کی عقلوں پر ماتم کرنے کی سوا اور کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی، اپنی جان پر، اپنی ذات پر غور کرنے کی، اور پھر اپنے خالق و مالک کو پہچاننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔